اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا سورہ آل عمران آیت 103 میں ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی۔ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، پس اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بھائی چارے کو اپنی اتنی بڑی نعمت بیان فرمایا ہے کہ اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے، یاد کرو میری اس نعمت کو۔ تو یہ دلوں کے اندر جوڑ پیدا کرنا یہ اللہ کے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا انعام ہے۔ اور شیطان کا کیا کام ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ شیطان سب سے زیادہ اپنے چیلوں میں سے اس چیلے سے خوش ہوتا ہے جو چیلا میاں بیوی کی آپس میں لڑائی کروا دے، سب سے زیادہ اس سے کھڑے ہو کر معانقہ کرتا ہے۔ اس سے جب سب کی کارگزاریاں سنتا ہے تو جس اس کے چیلے نے شیطان کے آپس میں میاں بیوی کے دلوں میں دوری پیدا کی ہو تو اس سے وہ کھڑا ہو کے معانقہ کرتا ہے، کہتا ہے اصل کام تم کر کے آئے ہو۔ تو یہ دلوں کے اندر پھوٹ پیدا کرنا قرآن مجید کے اندر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، کیا کرتا ہے کہ دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، پتہ نہیں پیچھے گھر میں اکیلی بیوی کیا کر رہی ہوگی، بیوی کے دل میں پتہ نہیں یہ اس ٹائم اٹھ کے کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، اکیلے میں ان کا موبائل تو چیک کروں کس سے باتیں کرتے ہیں۔ وہی یہی سوچیں، اسی طرح کی بیوی کے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ان کو عیب بنا کر دکھاتا ہے اور وہ دل کے اندر جمع کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کا آخر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپس میں زبردست نفرت پیدا کر دیتا ہے اور دشمنی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا توڑ کیا ہے؟ اگر آپس میں دلوں میں شیطان وہ بھائی بھائی کے، بہن بھائی کے، اولاد والدین کے آپس میں، یا میاں بیوی کے، یا دوست احباب کے، پہلے بڑے اچھے ملتے تھے، پھر اچانک پتہ نہیں کس وجہ سے کہ مجھ سے بالکل اکھڑ گئے، اب صحیح طریقے سے بات ہی نہیں کرتے، تو پیچھے اصل معاملہ جو چل رہا ہوتا ہے وہ شیطان کی کارستانی چل رہی ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے عمل کیا ہے؟ بڑا ہی مختصر اور چھوٹا سا عمل ہے اور بڑا ہی آسان عمل ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حدیث تو طویل ہے، اس کا ایک جز ہے چھوٹا سا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ مختصر اعمال دیتے ہیں جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے یہ کر لیں اور میں ان کے حالات کو بدل دوں۔ اب مختصر سا عمل کیا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اے اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے اور ہمارے درمیان آپس میں معاملہ درست فرما دے، صلح فرما دے۔ اب پڑھنا کیسے ہے؟ اول آخر درود پاک کم از کم 3 مرتبہ، اور باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر 3 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور بیچ میں 113 مرتبہ، 313 مرتبہ یا 121 مرتبہ، 313 مرتبہ یا 121 مرتبہ بیچ میں یہ اللہم الف بین قلوبنا، جب یہاں پر پہنچے نا قلوبنا، تو تصور کریں اپنے دوسرے فریق کا، میاں ہے تو بیوی کا، بیوی ہے تو میاں کا، والدین ہیں تو اولاد کا، اولاد ہے تو والدین کا، جس سے آپ جس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اس کے دل کا تصور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور اس کے دل کو آپس میں جوڑ رہے ہیں۔ اور اسی طرح وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، جب یہاں پہنچیں تو تب پھر دوبارہ کہ ہمارے درمیان کے تمام مسائل ختم ہو رہے ہیں، اس کا آنکھیں بند کر کے نا تصور کریں جب یہ پڑھ رہے ہیں تو اس طریقے سے 121 مرتبہ یا 313 مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے۔
بہت مختصر اور انتہائی زیادہ مجرب عمل ہے. جس کو بتایا اس نے اس کا زبردست قسم کا نتیجہ دیکھا ہے. اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک ایک بول کائنات سے زیادہ قیمتی ہے، اور تاثیر کے اعتبار سے ساری دنیا کے شیاطین، جنات، جادو، پریت، ان کے اندر کیا تاثیر ہوگی جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں تاثیر ہے. اچھا، اس کے بعد میاں بیوی کے لیے ایک مختصر سی دعا ہے. وہ مختصر سی دعا ہم وہ بھی آپ کو نقل کر دیتے ہیں. میرے دل کو میرے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے نہ فرما، ولا تجعل قلبه لغیری، اور نہ ہی میرے شوہر کے دل کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لا تجعل قلبی لغیری. اے اللہ میرے دل کو میرے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے نہ فرما، ولا تجعل قلبه لغیری، اور نہ ہی میرے شوہر کے دل کو میرے علاوہ کسی کے لیے فرما. واجمع بیننا فی حلالک، جن چیزوں کو تو نے ہمارے لیے جائز کیا ہے، یا اللہ ہمیں ان پر جمع فرما. واجعل فینا الخیر، اور ہمارے درمیان خیر پیدا فرما دے. واجعل حبنا فیک یا رب العالمین. اے اللہ ہمارا ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ تیری رضا کے لیے ہو، اے ہمارے رب. اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے. واصلح ذات بیننا، اے اللہ ہمارے معاملات کو درست فرما دے. واہدنا سبل السلام، اے اللہ سلامتی کی راہیں یا اللہ ہمارے لیے کھول دے. واجمع بیننا بالخیر، اے اللہ ہمیں خیر پر جمع فرما. وبارک لنا، ہمارے تمام معاملات میں برکت عطا فرما. وبارک علینا، اور ہم پر بھی برکت نازل فرما. ورزقنا، ہمیں رزق عطا فرما. یا اللہ ظاہری بھی اور باطنی بھی. وَأَكْرِمْنَا وَزِدْنَا مِن نِعَمِكَ وَفَضْلِكَ، اے اللہ ہمارا اکرام فرما، اور ہمیں نعمتوں اور اپنے فضل میں ہمارے لیے زیادتی فرما. آمین یا رب العالمین.